میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہمارے ناظرین کی نمائندگی بھی کی اور حالات بھی کچھ ایسے چل رہے ہیں اور عموماً لوگ مہنگائی کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، عموماً گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کبھی کوئی پریشانی کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو اب اس پریشانی میں یہ مشورہ مانگ رہے تھے کہ کیا کروں میں، کیا کروں، کیا ویسے وظائف پڑھوں کہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اچھا جنید بھائی، اللہ پاک سے دعا ان کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس طرح کے معاملات میں اس وقت گرفتار ہیں، پریشان ہیں، گھر گھر کی اس وقت یہ مسئلہ ہے جس طرح آپ نے بیان کیا، کہیے کہ ترجمانی کی واقعی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد نماز پڑھیں، کوشش کریں۔ صحیح۔ چھوٹے بچوں پر عموماً توجہ نہیں، ہم کہتے بھی نہیں ہیں چھوٹے بچوں کو، یعنی چھوٹے بچوں سے مراد یہ کہ جو ہے جو 10 سال کا ہو گیا ہے بھائی، اب بالغ ہو گئے ہیں تو والد کو چاہیے کہ صبح نماز کے لیے انہیں اٹھائیں، سارے گھر کے افراد نماز پڑھیں، جو نابالغ ہیں ان کو عادت ڈلوائیں نماز پڑھنے کی، اور چیزیں کہتے ہیں نا، اسکول جانے کا کہتے ہیں اور کام کا کہتے ہیں آپ بچوں کو، تو آپ نماز کا بھی کہیں، اور یہ صرف جو ہے وہ بھائی بہنوں کا کام نہیں ہے، والدین کا خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کو نماز پڑھنے کا کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، وہ آپ 7 روز تک ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ 7 روز تک اگر آپ یہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد، کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، ٹھیک ہے؟ 7 روز تک ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے۔ گھر میں بیماری ہے، ناداری ہے، غربت نے بسیرا کر لیا ہے، سب چیزیں دور ہوں گی۔ دیکھیں اسکرین پر بھی لکھا ہوا آیا ہے، اور یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو پڑھیں اللہ کے نام۔ اللہ خزانہ غیب سے آپ کی انشاءاللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی ناداری دور ہوگی، پریشانیاں بھی آپ کی دور ہوں گی۔ اللہ کے نام پڑھتے رہا کریں، اللہ کو پکارتے رہا کریں، دعائیں کیا کریں اللہ سے، بار بار دعائیں کیا کریں، رات کو سونے سے پہلے دعا کریں، وہ سب کی سنتا ہے بے شک، اور سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ تو قرآن میں خود فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی شخص دنیا کا جو ہے اس سے بار بار کوئی چیز طلب کی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد یا 2-3 مرتبہ کے بعد ناگواری محسوس ہوتی ہے اس کو۔ یہ رب کریم ہے، جب مانگیں، صبح مانگیں، شام مانگیں، رات مانگیں، خوش ہوتا ہے مانگنے والے سے، جو مانگتا نہیں ہے نا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اسی اللہ سے مانگیں، یہ وظیفہ پڑھیں، دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل۔ انشاءاللہ الکریم بڑا پیارا ناظرین یہ وظیفہ ہے، گھر میں الحمدللہ سبجل خوشحالی آ جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک رونق آ جائے، ایک چمک دمک، ایک خوشحالی اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں، تو یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا۔ اور قبلہ سید صاحب نے جو شروع میں مشورہ دیا اور ترغیب دلائی نمازوں کے حوالے سے، رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے ہی نمازوں کی پابندی۔ انشاءاللہ الکریم سارے مسائل الحمدللہ سبجل حل ہوتے چلے جائیں گے۔